اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں قرآن پاک کے موضوع اور سورہ فاتحہ سے متعلق چند معروضات گوش گزار کی جائیں گی۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی آیت مبارکہ یا کسی قرآن پاک کے لفظ کی وضاحت یا کسی سورت کی تفسیر سب سے پہلے تو قرآن پاک میں ہی تلاش کی جائے گی، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر قرآن کے مسئلہ میں قرآن سے ہی رجوع کیا جائے گا۔ اگر وہاں نہ ملے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اگر وہاں بھی کسی آیت کی، کسی سورت کی تفسیر یا قرآن پاک کی تفسیر نہ ملے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کو دیکھا جائے گا۔ اگر پھر بھی تفسیر معلوم نہ ہو تو تابعین اور ان کے بعد والے ائمہ مجتہدین کو دیکھا جائے گا، ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ ایسے مسائل میں اہل علم لوگ ہی غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، اور یہی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن پاک کے معنی بغیر سند کے معتبر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کسی بھی لفظ کے بھئی کوئی یہ معنی کر رہا ہے تو کہاں سے لیا اس نے یہ معنی؟ قرآن پاک کے معنی جو ہیں وہ بغیر سند کے معتبر، بغیر حوالے کے معتبر نہیں ہے۔ جہاں پر جس کسی نے قرآن کریم کے کسی لفظ کا کوئی معنی کیا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی بتاؤ تم نے یہ تفسیر، تم جو مراد لے رہے ہو، یہ مراد، یہ معنی کہاں سے لیا ہے؟ کسی کی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو، قرآن پاک کی تفسیر کے حصول کے لیے مفسرین کرام نے اپنی زندگیوں کے بڑے بڑے حصے صرف کیے، خرچ کیے۔ انہوں نے اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کی، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے اور قربانیاں دی ہیں، تب جا کر انہیں قرآن پاک کی تفسیر کا علم حاصل ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں تمام سندیں بیان کی کہ میں نے کہاں کہاں سے یہ لفظ حاصل کیا ہے، اور آپ نے تفسیر کی شرائط بھی بیان کی ہیں، اور جو تفسیر نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام یا ائمہ کرام سے منقول ہو اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے بخاری شریف۔ اسی طرح امام ترمذی نے اور امام حاکم نے بھی باب التفسیر لکھا ہے، اور امام طحاوی نے بھی تفسیر کا باب ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلہ میں یہ یاد رکھیں کہ ذاتی رائے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ باقی قرآن پاک کے موضوع سے متعلق یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس سے وہ بحث کرتی ہے کتاب، اسی طرح قرآن پاک کا بھی موضوع ہے۔ تو قرآن پاک کا موضوع انسان مکلف ہے، یعنی وہ بالغ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے اور وہ قانون کا پابند ہے۔ قانون کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ کوئی انسان قانون کی پابندی کے بغیر ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ قانون کی پابندی سے ہی انسان ذہنی، عقلی اور اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، معاشی طور پر ترقی کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان پھر اس طرح اللہ کے قانون پر چل کر جنت میں پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ایمان والے کی ترقی برزخ میں بھی جاری رہتی ہے،
پھر وہ حشر کی منزل طے کر کے اصل منزل تک پہنچے گا تو بہرحال وہاں بھی کامیاب ہوگا اور ارتقا پائے گا۔ تو قرآن پاک کا موضوع انسان مکلف ہے۔ قرآن پاک کسی خاص بندے سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے بحث کرتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا مخاطب بناتا ہے، ہر انسان کو۔ اب جن کے پاس یہ دولت ہے ان کے لیے ضروری ہے وہ پہنچائیں گے، ہم تو اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو اسلامی حکومتوں کا کام ہے کہ وسیع پیمانے پر وہ اسلام کی تعمیلی تشہیر کریں، یعنی اپنے عمل سے ہی لوگوں کو اسلام سکھلائیں۔ تو یہ حکومتیں کر سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ خلفاء راشدین نے یہ کیا، لوگ آئے اسلام میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی عالمی طور پر انسانیت کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف، عالمی برادری کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کا اعلان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کرایا گیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف میں ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ اے لوگو، اے پوری انسانیت، یا ایھا الناس، بے شک میں تم سب کی طرف سے رسول ہوں۔ آپ بین الاقوامی نبی بھی ہیں، عالمی برادری کی طرف بھی نبی ہیں، اور پوری اقوام متحدہ کے آپ نبی ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اقوام متحدہ کے فیصلوں کو بحیثیت مسلمان جو اسلام کے منافی ہیں نہیں مان سکتے۔ ملل متحدہ کے، اقوام متحدہ کے نبی تو آپ ہیں۔ یہ یاد رکھیں آپ، کس طرح سے یعنی مسلمانوں کو انہوں نے آپ کی عالمی نبوت کے متبادل کے طور پر اقوام متحدہ کو باور کرا لیا ہے۔ کیسی سازش چلے ہیں کافر، اور اسی کے سائے کے نیچے مار دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو۔ وہ تو لونڈی ہے طاقتور طاقتوں کی، طاقتور حکومتوں کی۔ لیکن آپ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف، اے تمام انسانوں، تم سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ تو اس لحاظ سے آپ عالمی نبی بھی ہیں، آپ قومی نبی بھی ہیں۔ آپ نے کیونکہ قرآن پاک کا نزول قریش کی قومی زبان میں ہوا ہے، تو عربوں کے بھی ہیں، عجم کے بھی ہیں۔ یہ قریش کی سعادت تھی کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، یہ ان کی سعادت۔ لیکن بعضوں نے وہ سعادت حاصل کی، بعضوں نے نہیں کی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا نا، سورہ ابراہیم میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قومی زبان۔ سورہ یوسف میں یہ بھی ہے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھو۔ تو اس لحاظ سے آپ قومی نبی بھی ہیں اور آپ عالمی نبی بھی۔ تو قرآن کا موضوع انسان مکلف ہے، یعنی پوری انسانیت، کیونکہ نبی علیہ السلام پوری انسانیت طرف ہیں، اور یہ آپ کی کتاب ہے، آپ پر نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک کا موضوع وہ انسان ہے جو مکلف ہے، کیونکہ تکمیل انسانیت ہی قرآن کا مقصد ہے، اور نبوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اجتماعی طور پر تمام انسانوں کو دنیا آخرت کی ترقی نصیب ہو جائے۔ اسلام یہی عالمی ترقی کا پروگرام پیش کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے معاشی ہدایت
نصیب ہوگی، اسی کے ذریعے اخروی ہدایت نصیب ہوگی۔ اسلام کسی بھی خاص قوم اور خاص وطن کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ تمام اقوام عالم کے لیے آیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک خاص قوم اور خاص زبان میں نازل ہوا ہے، مگر اس کی حیثیت عالمی ہے، اس کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ گزشتہ دوروں میں ایسا نہیں تھا، اور یہ نبوت اور اس سے متعلقہ مسائل کا مضمون ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد علم و عمل دونوں چیزوں کی اصلاح کرنا ہے۔ علم ایک عام چیز ہے، اس میں بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، فکر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ باطل مذاہب والے لوگ بھی علم رکھتے ہیں، وہ کوئی جہل مطلق تو نہیں ہے نا۔ یہودی عیسائیوں میں بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس دنیاوی، مذہبی، کلچرل اور اجتماعی ہر قسم کے علوم ہیں، مگر ان میں خرابی پائی جاتی ہے، وہ عالم ہیں مگر بگڑے ہوئے۔ تو قرآن پاک ہر بگڑے ہوئے علم کی اصلاح کر کے لوگوں کے عقیدے، فکر اور ذہن کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ علم کی اصلاح ہے۔ اور عمل کا بگاڑ تو عام ہے، دنیا کی کوئی قوم عملی بگاڑ سے خالی نہیں۔ اب دیکھ لیں، ہم خود مسلمان سچے دین کے ماننے والے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور کتنے بڑے پرلے درجے کے جناب والا بے عمل ہے، توبہ توبہ، آتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں۔ تو لیکن قرآن عمل کی بھی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ تو خرابی علمی ہو یا عملی، فرمایا کہ یا اخلاقی خرابی ہو، قرآن پاک اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد دونوں جہانوں کی سعادت مندی کو حاصل کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں جہانوں کی، دیکھیے، علم صحیح ہو جائے، عمل صحیح ہو جائے، دونوں جہانوں کی کامیابی ہو جائے تو انسانیت مکمل ہو جائے۔ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو کم سے کم انسان تو بنے انسان۔ تو قرآن پاک کا یہ موضوع ہے کہ یہ تعلیم و تربیت دنیا اور آخرت میں انسانوں کو ترقی دینے کے لیے ہے، اور ان کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا قرآن نے۔ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کو ایک صحیفہ کہتے ہیں، کیونکہ سورہ بینہ میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے، اور اس سے مراد یہی صورتیں ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر صورت کو علیحدہ علیحدہ صحیفہ مانا جائے تو قرآن پاک میں 114 صحیفے بن جائیں۔ ان میں سے بعض لمبے صحیفے ہیں، جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، بعض درمیانے درجے کے صحیفے اور چھوٹے ہیں بعض۔ بہرحال ہر صورت، ہر صحیفہ کتاب اللہ کی ہر آیت انسانیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کا پروگرام۔ دیکھیے، اگر انسان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی غور کرے، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں یا کسی ایک میں اس پر اعتقاد رکھے، اس کے مطابق عمل کرے، تو یہی اس کے لیے کام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ عصر کا نزول اگر انسان تدبر کرے تو یہی کافی تھا، اسی پر انسان عمل کر لے۔ اللہ اکبر، والعصر، زمانے کی تاریخ کی قسم۔ وہ زمانے کی تاریخ سے سب کچھ سمجھ لو، پچھلے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا، کیوں عذاب آئے، اس سے بچ جاؤ، بس یہی نجات ہے۔ ایک لفظ میں نجات ہے، اگر غور کرے انسان تو باہر کیا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، تو یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں 25 الفاظ ہیں اور 123 حروف ہیں۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے
کہ پورے قرآن پاک کا لب لباب ان صورتوں میں ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے. ان کو لباب القرآن کہتے ہیں. قرآن کی دانش، قرآن پاک کے بنیادی مسائل، توحید، رسالت، قیامت، اللہ کی وحی، باقی سب کچھ اس کی تشریح میں آ جاتا ہے. تو چار بنیادی چیزیں گویا کہ توحید، رسالت، قیامت، اللہ کی وحی، یہ ان صورتوں میں ذکر کی گئی ہے. جو 7 صورتیں وہ کس میں ہیں؟ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے. ان صورتوں میں جو حامیم سے شروع ہوتی، یہ غالباً زمر سے شروع ہوتی. تو ان سب 7 صورتوں کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ وہاں، اور لباب القرآن کا خلاصہ، خلاصے کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ میں، اور اس پوری سورت کا خلاصہ فاتحہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. جی سمجھ آ گئی بات؟ صرف اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی سے مدد، یہی کمال ہے. تو یہ اس سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس پر نا اس کی الگ سے فضیلت بھی ہے. یہ بھی فضیلت ہے جو میں نے بتائی ہے. توجہ فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قرآن پاک میں سب سے اعظم، بہتر اور اچھی سورت یہی ہے، سورہ فاتحہ. اعظم کا لغوی میں معنی بڑی، مگر مراد فضیلت میں بڑی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حجم کے لحاظ سے تو بقرہ بڑی ہے. تو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت فضیلت کے لحاظ سے سورہ فاتحہ ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ بے مثال سورت ہے. دیکھیے، قرآن پاک کے 2 بنیادی مضمون ہیں، ایک عقائد اور ایک اعمال. اعمال شخصی بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے، اور اعمال اجتماعی بھی ہوتے ہیں جن کا معاشرت سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو عقائد میں توحید بطور خاص ہے. اس کے علاوہ نبوت، رسالت، قیامت کا ذکر ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے. عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، اچھے اور پسندیدہ اخلاق اختیار کرنے، برے اور نشیستہ عادات سے پرہیز کرنے کی تلقین ہے قرآن میں. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکی کے کام میں تعاون اور برے کام میں عدم تعاون، خیر و شر کی پہچان، قضاء و قدر پر ایمان، جنت دوزخ اس کی تفصیلات، وراثت، نکاح، طلاق، لین دین، خرید و فروخت، خلافت، سیاست، امور سلطنت، یہ سب قرآن میں ہے. شر اور فساد سے بچنے کے لیے یا اس کا تلا کما کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت اور فرضیت کا ذکر بھی قرآن میں. تبلیغ اسلام کا طریقہ بھی قرآن میں بتلایا گیا ہے کہ تبلیغ دین کا فریضہ انتہائی دانائی اور اچھے طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے. اگر غیروں کے ساتھ بحث مباحثے کی نوبت ہے تو اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اچھا طریقہ اختیار کریں. قرآن پاک کے مضامین میں محبت، صبر، عزم، تقوی یہ بھی ہے، اور اسی طرح طہارت، سخاوت، عدل و انصاف، یہ قرآن پاک کے اہم مقاصد اور مضامین ہیں. سورہ فاتحہ ان تمام مضامین پر مشتمل ہے. ان سب مضامین کا خلاصہ اس سورت میں ہے، لہذا یہ اعظم سورت فی القرآن ہے. اعظم سورت فی القرآن ہے. تو یہ 2 مسائل سورہ فاتحہ اور قرآن حکیم سے متعلق میں نے عرض کی. جی کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم پھر فاتحہ کی تفسیر عرض کریں.